ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز ٹی وی چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ تفصیلی خبروں سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جیو 111 کی برخاستگی سے ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی، ریونت ریڈی کا ٹویٹر پر رد عمل۔ شہر حیدرآباد کے اطراف 3 سپر اسپیشلٹی اسپتالوں کے لیے تلنگانہ حکومت نے 2679 کروڑ روپے کی دی منظوری۔ مسجد وزیر علی میں جلسہ یوم القرآن ہوا منعقد، MLA پاشا قادری و دیگر نے کیا خطاب۔ بی جے پی کے رکن کو گورنر کا PRO مقرر کرنے پر بیرسٹر اویسی نے کی تلنگانہ کی گورنر پر تنقید۔ تلنگانہ میں دھان کی خریدی میں بدعنوانیاں، ریونت ریڈی نے CBI تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے مرکزی حکومت کو لکھا خط۔ ایک پجاری نے پوجا کے لیے مندر میں آنے والی ایک 56 سالہ خاتون کا کیا قتل، ملکہ جگری میں افسوسناک واقعہ۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ حکومت نے حیدرآباد کے مضافاتی علاقوں LB نگر، الوال اور صنعت نگر میں 3 سپر اسپیشلٹی اسپتال کی تعمیر کے لیے باقاعدہ احکامات جاری کیے ہیں۔ سیکریٹری محکمہ صحت سید علی مرتضی رضوی نے کل جیو MS 41 جاری کیا۔ جیو میں کہا گیا ہے کہ انجینئر ان R&B نے 3 سپر اسپیشلٹی اسپتالوں کی تعمیر کے لیے تخمینہ داخل کیا ہے، جس کے تحت جملہ 2679 کروڑ روپے کے خرچ کا منصوبہ ہے۔ LB نگر ضلع رنگاریڈی میں تعمیر کیے جانے والے تلنگانہ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کے لیے 900 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے، جبکہ صنعت نگر اور الوال کے انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس پر 882 کروڑ اور 897 کروڑ روپے کا خرچ آئے گا۔ حکومت نے 2679 کروڑ روپے کی انتظامی منظوری کا فیصلہ کرتے ہوئے احکامات جاری کیے ہیں۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ریونت ریڈی نے وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، مرکزی وزیر پیوش گوئل اور CBI ڈائریکٹر کو علیحدہ مکتوب روانہ کرتے ہوئے تلنگانہ میں دھان کی خریدی میں بدعنوانیوں کی شکایت کی اور CBI تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ مکتوب میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ KCR نے دھان کی خریدی کے مسئلے پر غیر ضروری الجھن پیدا کر دی ہے۔ 35 سے 40% کسان موجودہ صورتحال میں درمیانی افراد اور ملرز کو کم قیمت پر دھان فروخت کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ کسانوں کو تقریباً 4000 کروڑ کا نقصان ہوا ہے، جس کے لیے وزیر اعلیٰ KCR ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کو چاہیے کہ وہ تلنگانہ حکومت کو کسانوں کے نقصانات کی پابجائی کے لیے ہدایت دے۔ مکتوب میں کہا گیا کہ حکومت سے تعلق رکھنے والے بعض افراد ملرز سے ملی بھگت کے ذریعے کسانوں کو جبراً کم قیمت پر دھان فروخت کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سندرا راجن کے PRO کے طور پر ایک BJP کے کارکن کے تقرر پر سخت تنقید کی اور اس معاملے کو نامناسب قرار دیا۔ بیرسٹر اویسی نے ٹویٹ کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے آج بعد نماز جمعہ مسجد وزیر علی واقع فتح دروازہ میں جلسہ یوم القرآن منعقد ہوا، جس میں مجلس کے جنرل سیکریٹری و رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری اور دیگر نے خطاب کیا۔ اس موقع پر مجلسی قائدین کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس لیے کچھ لوگوں کو توقف فرماتے تھے، اور آج بھی اللہ کا کرم ہے، مسلمانوں میں کچھ ایسے بھی ہستیاں ہیں جو رجب سے روزوں کا آغاز کرتے ہیں اور شوال کے 6 روزوں کے بعد ان کا روزوں کا اختتام ہوتا ہے۔ ہماری آبادیوں میں، ہماری بستیوں میں چند لوگ ہیں جس کو ہم جانتے بھی ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوں گے جو پوشیدہ ہیں، ظاہری طور پر دکھ کے نہیں آتے۔ رمضان کا اہتمام اس انداز سے کرتے ہیں کہ رجب سے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، رجب اور شعبان اور رمضان، شعبان کے 6 مہینے 6 روزے رکھ کر اپنے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ صرف ایک عید الفطر کے دن جہاں روزہ جائز نہیں ہے، اس دن وہ اپنے روزے کو وفا دیتے ہیں۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت کو یوں بیان فرمایا کہ اگر مسلمانوں کے سامنے یہ ظاہر ہو جائے
कि रमजान की कितनी फजीलत है, रमजान कितना अज़मत वाला महीना है। अगर ये हकीकत लोगों को मालूम हो जाए तो हर आदमी ये दुआ करेगा कि साल के 12 महीने रमजान हो जाए, साल के 12 महीने रमजान हो जाए, क्योंकि ये वो मुक़द्दस मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह ताला की रहमत जोश में आती है और एक एक नेकी पर 70 दर्जे अज्र और सवाब इजाफा फरमाता है। परवरदिगार आलम अपने बंदों की मग़फ़िरत के लिए, अपने बंदों की दुआओं की कबूलियत के लिए मुंतज़र रहता है और रहमतुल रब्बुल आलमीन है, वो तो बहाने तलाश करके अपने बंदों को मग़फ़िरत करता है, उनको सरफराज़ी अता फरमाते हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने जियो 111 की बर्खास्तगी से मुतालिक हुकूमत के फैसले को तनकीद का निशाना बनाया। ट्विटर पर जियो से मुतालिक हाईकोर्ट के फैसले की नकल पेश करते हुए रेवंत रेड्डी ने लिखा कि धोखेबाज हुकूमत ने जियो 111 बर्खास्त करते हुए एक नया धोखा दिया है। कहा, जियो के बारे में 16 जुलाई 2007 को हाईकोर्ट ने अहकामात जारी करते हुए हुक्म इल्तिवा बरकरार रखा था और कहा कि अदालत के ख़तई अहकामात की इजराई तक हुकूमत को जियो मनसूख करने का इख्तियार नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त जबकि जियो 111 का मामला हाईकोर्ट में ज़ेरे दौरा है, हुकूमत ने जियो 69 जारी करते हुए अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने कहा कि ये जियो अदालत में टिक नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि रियल इस्टेट माफिया की मदद करने के लिए हुकूमत ने जियो 111 मनसूख कर दिया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत हैदराबाद को पानी की सरबराही करने वाले 2 अहम ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर को ख़त्म करना चाहती है। हैदराबाद के खैरताबाद में वाक़ मस्जिद कुतुब शाही कमेटी के मेंबरान और मुसल्लियों ने आज मीडिया से बात करते हुए मस्जिद की अराज़ी को फ़रोख्त किए जाने की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया और इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात बताई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाहिद अली ख़ान है। कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा फेसबुक में और नेशनल वीडियो इसमें लोकल चैनल्स में कि कुतुब शाही मस्जिद खैरताबाद की ज़मीन को बेच दे रहे, कोई बेच रहे बोल के। वो बेच रहे नहीं, दरअसल वो ज़मीन गैर मुस्लिम भाई के पास थी, उसको हम लोग ख़रीदे। वो हैदराबाद सिकंदराबाद के गैर मुसलमानों के तहत चंदा लेकर वो ख़रीदे सो है ज़मीन, बेच रहे कोई भी नहीं। वो हाँ ये करे कि रजिस्ट्री कराए, तो उसको जो वक्फ बोर्ड कैंसिल करा उसके ऊपर भी कुछ भी वो नहीं करे, लेकिन वो ज़मीन कहीं पर भी नहीं बेच रहे। ये लोग चुप खाली के गैर ज़रूरी एलिगेशंस लगा रहे कि वो बेच दे रहे, कर रहे, वो कर रहे, लेकिन कहीं पर भी हम ज़मीन नहीं बेच रहे उसको। हाँ वो ज़मीन ख़रीदे इसलिए कि वो भाई वो प्रॉपर्टी से हमारी मस्जिद को कुछ आमदनी शुरू होंगी भाई। तो इनका इन्हों अभी चाह रहे, इनको एक ऑफ़र लाए थे कि 30 साल की लीज़ पे 30,000 रुपये किराया देते, हमारे को दे दो ज़मीन बोल के। जबकि कमेटी और हम मुसल्ली कि नहीं बोले, हम नहीं माने। नहीं भाई, के ताल्लुक से बात कर रहे हैं साहब? कुतुब शाही मस्जिद खैरताबाद साहब, कुतुब शाही मस्जिद खैरताबाद की बात है ये। इन्हों चाह रहे थे हॉस्पिटल बना लेते हैं, सामने 2 फ्लोर डाल लेते, 3 फ्लोर डाल लेते। हम बोले कि नहीं, इससे हमारी मस्जिद छुप जाती, क्योंकि ये 3 बड़ी मस्जिदों में से एक मस्जिद है, चार मीनार अपना कौन सा है और एक 2 मक्का मस्जिद, ऐसे मस्जिदों के बाद में ये मस्जिद आती। 3-4 बड़ी मस्जिदों में से मस्जिद है। हम इसका सामने से एलिवेशन ख़राब नहीं करना चाह रहे थे, हम इनको मना कर दिए। मना करने के बाद में इन लोग इस पर्सनल लिए, इसको पर्सनल लेके कि ये बताना चाह रहे कि भाई ये ज़मीन आप लोग हमारे को नहीं दे तो हम किसी को भी नहीं देते, मस्जिद का भी बनने नहीं देते। हम बना के रहेंगे, हम वक्फ बोर्ड से परमिशन लाएंगे, कुछ भी करेंगे, उस पर बनाएंगे, मस्जिद की आमदनी शुरू करेंगे, लेकिन बेचेंगे नहीं हम किसी को।
اور بیچنے دیں گے نا, خریدنے دیں گے. ہاں جہاں تک ہے ہم قبضہ کریں گے بول رہے, ہم ہمارے والد صاحب کے اوپر ایلیگیشن لگا رہے. ہم آج یہاں ٹھہر کے میڈیا کے سامنے یہ بولتے کہ وہ زمین پہ ہم کبھی کرایہ دار نہیں بنیں گے. بھائی یہ جھگڑا اسی لیے ہو رہا ہے, ان لوگ یہ چاہ رہے, یہ لوگ بازو کی زمین, آقاف کی زمین ہے, آقاف کی یہ ہے, آقاف کی وہ ہے, آقاف کے ان لوگ جا کے ان لوگ کرایہ دار بننا چاہ رہے صاحب. ان لوگ ہم نہیں دیے تو ان لوگ وقف سے کرایہ لینا چاہ رہے. یہ وقف بورڈ کینسل کرے آپ. وقف بورڈ اسی لیے کرا, یہ جو اب جیو پاس ہوا, ہمارے چندر شیکھر صاحب ٹھہر کے جو اسمبلی میں بولے کہ وقف بورڈ کی جتنی بھی پراپرٹیاں ہیں وہ سب سارے کینسل ہوں گے, وہ بیسس پہ کینسل ہوئے. ان لوگ کینسل کرا تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں, وہی بیس پہ کینسل ہوئے. اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے, کوئی کینسل کرانا کا وہ نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے, یہ پراپرٹی جو بھی ہے لڑیں گے, جو باقی کی جو پراپرٹیاں ہیں ان لوگ کورٹ میں ڈال لیں گے, لڑ لیں گے, اس سے ہمارے کو تعلق نہیں ہے. وقف بورڈ انہیں لڑ لیں دو, ہمارے کو کچھ بھی مطلب نہیں. جیتنے کے باوجود آپ مسجد کے لیے اس کو رکھیں گے؟ مسجد کے لیے رکھیں گے بس, اتنا ہی مسجد ہے, مسجد کے لیے ہے, مفاد کے مسجد کے لیے. ہم پرسنل ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. یہ لیے جو ہم لوگ 2019 سے شروع کرے سو ہے, ہمارا ہو گیا 6 مہینے سال بھر ہو رہا رجسٹریشن ہو کے بھی بڑھ گیا سال. ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں شہر حیدرآباد کی کئی مساجد میں جلسوں اور خصوصی ذکر و اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اسی ضمن میں آج تاریخی مکہ مسجد میں بعد نماز جمعہ مجلس بچاؤ تحریک کی جانب سے جلسہ یوم القرآن منعقد ہوا, جس میں MBT کے صدر مجید اللہ خان فرت نے خطاب کیا اور خصوصی دعا کی. حبیب الکریم ما بعد, آج کا جلسہ عام بعنوان یوم القرآن الحمدللہ کورونا کی وبا کے بعد 2 سال کے عرصے کے بعد اللہ رب العالمین کا رحم و کرم ہے کہ آج اللہ نے یہ موقع دیا. میری خوش نصیبی و فیروز بختی ہے کہ میں آج اس تاریخ ساز مسجد میں کھڑے ہو کر عظیم برادران ملت سے موجودہ حالات اور قرآن کے پیغام پر آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا موقع حاصل ہوا. میں شکر گزار ہوں رب العالمین کا, جس نے مجھ سے اخیر بندے کو, اپنے نبی کے اخیر امتی کو یہ موقع دیا کہ ہونے والے مظالم کے خلاف میں بھی آواز اٹھا سکوں. آج میں کوئی تقریر نہیں, نہ کسی فلسفے پہ کو بیان کرنے آیا, بلکہ آج ایک غمزدہ دل کی فریاد ہے جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ چیخ چیخ کر اللہ سے رحم و کرم کی بھیک مانگتی ہوئی ہے. ابھی اس جلسے کا آغاز قاری منیر الدین صاحب نے جس آیت کریمہ سے آغاز کیا, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّا شَانِئَكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جیسے ہی قاری صاحب نے اس آیت کریمہ کو, اس قرآن کے اس آیت کو پیش کیا تو یہ اعلان ہو گیا, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّا شَانِئَكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ساری کائنات کا مالک و وارث اللہ رب العالمین ہے. ہر چیز پہ اگر کوئی قادر ہے تو اس کی قدرت کے قبضے میں ہے, اور وہ حاکم الحاکمین ہے, حاکموں کا حاکم ہے. ساری دنیا کے فیصلے اس کی دربار سے ہوتے ہیں, اور وہی رحم و کرم جزا و قضا کا مالک ہے. اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کی فلاح و صلاح کے لیے بے شمار نبی و رسول بھیجے. آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کا تانتا رہا, اور قرآن 23 نبیوں کا ذکر کر رہا ہے. اور اللہ رب العالمین نے ہر نبی کی سخت آزمائش لی, تب جا کے ان کو اللہ کی خوشنودی اور اللہ کو راضی کرنے کا موقع ملا. اور سب سے زیادہ آزمائش کسی پہ آئی تو آزمائش حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ
محمد عربی روحی فدا کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی۔ ضلع سنگریڈی کے زہر آباد میں مجلسی زہر آباد صدر محمد اطہر احمد کی قیادت میں دعوت افطار پٹیل گارڈن فنکشن ہال میں منعقد ہوئی، جس میں مہمان خصوصی کے طور پر رکن اسمبلی کاروان و سنگریڈی ضلع انچارج کوثر محی الدین نے شرکت کی۔ ان کے ہمراہ نانا نگر کارپوریٹر محمد نصیر الدین بھی اس موقع پر موجود تھے۔ صدر مجلس زہر آباد محمد اطہر احمد نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ اس ضمن میں افطار کے بعد نماز کا اہتمام بھی فنکشن ہال میں ہی کیا گیا اور حافظ عرفان ندوی نے نماز پڑھائی اور بالخصوص صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور قائد مقننہ اکبر الدین اویسی کی صحت و تندرستی اور ان کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا کی۔ اس موقع پر معتمد شیخ رفیع، سابقہ نائب صدر نشین بلدیہ عظمت پاشا، جوائنٹ سیکریٹری محی الدین غوری، عامر بن عبداللہ، عمران عبدالغفار، محمد شعیب، شیخ الیاس اور خازن محمد تصفر کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ پیش ہے زہر آباد سے ہمارے نمائندے محمد شجاع الدین کی یہ رپورٹ۔ مدرسہ رحمت العلوم و آل انڈیا قرات اکیڈمی کے زیر اہتمام جامع مسجد اختری محلہ دلاور شاہ نگر قلعہ گولکنڈہ میں 20 اپریل کو بعد نماز عشاء سالانہ مرکزی جلسہ قرات منعقد ہوا، جس میں مصری قراء اکرام الشیخ مصطفیٰ جامعہ ازہر اور الشیخ یحییٰ محمد عبد الرحمن جامعہ ازہر نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ شہر کے معزز علماء اکرام مولانا ظہیر الدین صوفی سجادہ نشین درگاہ حضرت صوفی اعظم، مولانا ڈاکٹر سید عین اللہ حسینی، رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین اور دیگر نے شرکت کی۔ اس سالانہ مرکزی جلسہ قرات میں پہلے بیرونی قاری الشیخ مصطفیٰ نے 50 منٹ سے زائد وقت تک قرآن مجید کی مختلف سورتوں کی تلاوت کی۔ وسخر لكم الفلك لتجري في البحر قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية
حیدرآباد کی ایک مندر کے پجاری نے ایک خاتون کا قتل کر دیا۔ یہ واردات حیدرآباد کے ملکاج گری پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آئی۔ تفصیلات کے مطابق وشنو پوری کالونی کی جی وی این مورتی کی بیوی 56 سالہ جی اما دیوی روزانہ کالونی میں واقع سدھی ونایکا اور شیو پوری کالونی میں واقع شیوالا مندر جاتی تھی۔ وہ اس مہینے کی 18 تاریخ کی شام مندر گئی اور گھر واپس نہیں آئی۔ گھر والوں نے پولیس میں شکایت کی اور پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی تھی اور پولیس کو جمعرات کی شام مندر کے قریب ایک خاتون کی نعش برآمد ہوئی جس کا چہرہ ناقابل شناخت تھا۔ پولیس نے اما دیوی کے گھر والوں کو طلب کر کے نعش بتایا جس پر گھر والوں نے نعش کی شناخت کی۔ پولیس نے شک کی بنیاد پر پجاری کو گرفتار کرتے ہوئے اس سے پوچھ تاچھ کی جس پر پجاری نے زیورات کو حاصل کرنے کے لیے خاتون کا قتل کر دینے اور نعش کو ٹھکانے لگانے کا اعتراف کیا۔ آخر میں سرخیوں پہ اور ایک بار نظر ڈالتے ہیں۔ جیو 111 کی برخاستگی سے ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی، ریونت ریڈی کا ٹویٹر پر رد عمل۔ شہر حیدرآباد کے اطراف 3 سپر اسپیشلٹی اسپتالوں کے لیے تلنگانہ حکومت نے 2679 کروڑ روپے کی دی منظوری۔ مسجد وزیر علی میں جلسہ یوم القرآن ہوا منعقد، MLA پاشا قادری و دیگر نے کیا خطاب۔ بی جے پی کے رکن کو گورنر کا PRO مقرر کرنے پر بیرسٹر اویسی نے کی تلنگانہ کے گورنر پر تنقید۔ تلنگانہ میں دھان کی خریدی میں بدعنوانیاں، ریونت ریڈی نے CBI تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے مرکزی حکومت کو لکھا خط۔ ایک پجاری نے پوجا کے لیے مندر میں آنے والی ایک 56 سالہ خاتون کا کیا قتل، ملکاج گری میں افسوسناک واقعہ۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے زیڈ چینل کو YouTube پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ HKJN فرنیچر اب ایک اور نئے برانچ کے ساتھ فرید کمپلیکس، شاسی پورم، اویسی ہلز لائن پر۔ یاد رہے 40 سال سے فرنیچر کی دنیا میں بھروسے کا ایک نام HKJN فرنیچر۔ ہمارے یہاں نئے ڈیزائنز کا نیا کلیکشن موجود رہتا ہے۔ آپ کی خواہش کے عین مطابق بھی فرنیچر تیار کیے جاتے ہیں۔ عالی جناب محمد نصیر چشتی صاحب کی جانب سے یتیم اور غریب بچوں کے فرنیچر کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ پیکیج۔ HKJN مینوفیکچرنگ شو روم، ہمارا پتہ فرید کمپلیکس، شاستی پورم، اویسی ہلز لائن، حیدرآباد۔ HKJN فرنیچر۔